الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد أو أحب بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اپنے کلام کو اتارا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی احادیث، اقوال، افعال، تقریرات، فتوے، فیصلے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. اور اس دین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تو اس وقت ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا. آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی خلوت میں، جلوت میں، آپ کے صلح و جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، رہنے والے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کا دفاع کرنے والی جماعت صحابہ کرام کو منتخب فرمایا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت میں اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، منتخب فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا برگزیدہ بنایا ہے. اسی طرح سے آپ کے انتخاب کے بعد پوری انسانیت میں آپ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی سچی سنت کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پوری امانت دیانت کے ساتھ سب سے پہلے علم اور عمل کے ذریعے سے، تطبیق اور دعوت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت صحابہ کرام کو آپ کے جھرمٹ میں رکھا، آپ کے ارد گرد رکھا، اور انہوں نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تحمل کیا، یعنی اسے اٹھایا، اسے لیا، سیکھا، عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ امت کے بعد کے لوگوں تک پہنچایا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی اصل میں دین ہے، دین کی اساس ہے، اور دین کی نشر و اشاعت کی بھی اساس ہے. یہی سے ہمیں اور آپ کو دین کے لیے رجوع کرنا ہے، دین کے لیے ہمیں اور آپ کو اسی کو اپنا محور بنانا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اسی جماعت حقہ جو حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، اسی جماعت کے ساتھ ان کے عقیدے میں، ان کے منہج و سلوک میں، ان کے عمل اور کردار میں، ان کی عبادات میں، ان کے معاملات میں، الغرض زندگی کے تمام تر گوشوں میں ہمیں اسی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے، اسی کے منہج اور اصول کو اپنی زندگیوں میں برتنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جماعت کا صحیح معنی کیا ہے؟ جماعت کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جماعت کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کیا ہے؟ اسی طرح سے آج دنیا کے اندر ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ اسلام سے نسبت رکھنے والی بہت سارے ایسے گروہ، بہت ساری ایسی ٹولیاں جو جماعت کے نام کے ساتھ دنیا کے اندر معروف ہے، جانی جاتی ہے. جماعت فلاں ہے، جماعت فلاں ہے، جماعت فلاں ہے، جماعت فلاں ہے. اس طرح سے اگر آپ گنتے چلے جائیں تو شاید آپ شمار بھی نہ کر سکیں. ایسا نہ سمجھیں کہ ہم جو چند لوگوں کے، چند جماعتوں کے فرقوں کے نام جانتے ہیں، یہی اتنے فرقے ہیں یا یہی اتنے ٹکڑے ہیں. دنیا میں نہ جانے کتنے فرقے ہیں، نہ جانے کتنی ٹولیاں ہیں جو پھیلی ہوئی. ہمیں اور آپ کو حقیقت میں ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جماعت کا معنی کیا ہے، جماعت کا صحیح تصور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں. ورنہ ہر آدمی چند لوگوں کو جمع کرے، کسی نام سے لوگوں کو اکٹھا کر لے، اس کی تعداد بڑی ہو، دوسری اس کے بعد نکلے، اس کی تعداد اس سے بھی زیادہ بڑی ہو،
اور اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جماعت کہے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے یا ہمارا حلقہ زیادہ وسیع ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جماعت کے معنی کا صحیح تصور نہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جماعت کے سلسلے میں جو اصولی باتیں ہیں وہ کیا ہیں، اور حقیقت میں یہ سب موضوعات ایسے ہیں جو لمبے ہیں، وسیع ہیں، جس پر بہت سارے گوشے ہیں، بہت ساری شکلیں، جس پر بات کریں تو ہم بہت اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن چند اصولی باتیں، بنیادی باتیں مثال کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت میں جماعت کا لفظ کیا ہے اور اس کا اسلام کے اندر معنی کیا ہے، اسلام کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، ایسے ہی امت کے سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے ائمہ، فقہاء، محدثین اور دیگر سارے کے سارے خدام دین جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھتے، سکھاتے، پڑھتے، پڑھاتے اور اس کو پوری امانتداری کے ساتھ اگلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بہت ہی کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جماعت کا صحیح تصور وہ کیا سمجھتے تھے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں کئی جگہوں پر جمیعاً جمیعاً بار بار کہا گیا ہے، جمیعاً کہا گیا، کیا کہا گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے میں نہ بٹو۔ اگر ہم اس کا معنی سمجھ لیں تو پھر جماعت کا صحیح تصور ہماری سمجھ میں آ جائے، شواہد بھی آئیں گے، حوالے بھی آئیں گے، دلائل بھی آئیں گے، ہمارے اسلاف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین وغیرہ کے اقوال ترغیبات بھی آئیں گے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن یہ بنیاد اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اکٹھا ہونے، جماعت ہونے، اکٹھا ہونے، سب مل کر کے اللہ کی رسی یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوٹی تعداد میں نہ رہو، کم تعداد میں نہ رہو، 1 2 4 کی تعداد میں نہ رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے مقابلے میں فرقے کا استعمال فرمایا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کا معنی ہے کہ بڑی گیدرنگ ہو، بڑی گیدرنگ ہو، بڑا گروپ ہو، بڑا گروہ ہو، بڑی تعداد ہو، اور جو بڑی تعداد میں ہوگا وہی حق ہوگا، وہی درست ہوگا، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت میں جو اجتماعیت وغیرہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اس سلسلے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری جماعت بہت بڑی ہے، تم تو بڑی چھوٹی تعداد میں ہو، یا تمہارا وجود جو ہے وہ فلاں فلاں تاریخ سے ہوا ہے، تم 150 سال پہلے کی پیداوار ہو، اور اس سے وغیرہ کی باتیں ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے میرے بھائیوں کہ نہ تو پہلے اور بعد کا کوئی تعلق ہے کہ آپ کا وجود پہلے ہوا، ہمارا اس کے بعد میں ہوا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی اہمیت اور قیمت ہے کہ کس کا نام یا کس کی جماعت کا نام بڑا ہے، اس کا حلقہ بڑا ہے، اس کا دائرہ بڑا ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے، اس سے کوئی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں۔ جماعت کا معنی جمع، جب ہم جمع کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جمع ہو جانا، اب جتنے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے اسی کو جماعت کہا جائے، اگر اور بڑی تعداد میں ہے تو وہ جماعت جو چھوٹے والی جماعت اس سے چھوٹی تعداد کی اہمیت نہیں ہے یا اس سے کم اہمیت ہے، یہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جماعت کا ہے ہی نہیں۔ جماعت بمقابلہ فرقت، جماعت بمقابلہ فرقت ہے، جماعت بمقابلہ افتراق ہے، اجتماعیت بمقابلہ افتراق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تصور یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام جو اترا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس پر ڈٹ کر کے رہنا، اسی کو پکڑ کر کے رہنا، اسی پر جمے رہنا، اس پر جمے رہنے کا نام جماعت ہے، اور اس سے الگ ہونے کا نام فرقہ واریت ہے۔ تعداد کم زیادہ سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائیوں، گیدرنگ بڑی ہو چھوٹی ہو، تعداد بڑا حلقہ بڑا چھوٹا ہو، اس سے کوئی بھی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جماعت اور اجتماعیت سے نہیں ہے۔ تو جماعت کا معنی یہ اللہ کے دین میں ہے ہی نہیں کہ بڑی گیدرنگ ہو، بڑی تعداد ہو تو وہ جماعت ہے، بلکہ اصول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ جماعت ہے، اور اللہ کی رسی کو چھوڑ دینا یہ فرقہ واریت ہے، ٹکڑا ہو جانا ہے، الگ ہو جانا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جماعت وہی ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے اس کو نہ تھامے، کسی اور رخ پر چلی جائے، کسی اور کھرے پر چلی جائے، کسی اور طرف مائل ہو جائے،
تو ایسی صورت میں وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگی بلکہ وہ ولا تفرقوا کا حصہ بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ واضح ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اسی پر عقیدے، منہج، عمل، کردار، سلوک اور ایسے ہی میرے بھائیو حلال حرام، ایسے ہی دنیا کی نظام، حکومت، سیاست وغیرہ تمام تر چیزوں میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ ہے اصل میں جماعت۔ جماعت کا معنی ہے حق پر جمے رہنا، حق پر ڈٹے رہنا، اور یہ کام، یہ بات سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر فٹ آتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اگر کوئی مخاطب ہے یا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں فرقہ اور تفرقو اور فرقوں میں ٹکڑوں میں نہ بٹو، یہ سب سے پہلے اگر کسی کے لیے ہے تو حضرات صحابہ کرام کے لیے ہے، جو سب سے پہلے مخاطب ہے قرآن کریم کے، سب سے پہلے قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھنے والے، تر و تازہ اس کے پیغام کو سننے والے، سمجھنے والے، اسے اپنی زندگیوں میں برتنے والے صحابہ کرام کی سیرت۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کو پورے عہد صحابہ میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی وفات تقریباً 110 ہجری میں ہوئی ہے۔ 110 ہجری میں آخری صحابی کی وفات ہوتی ہے۔ 110 سال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 100 سال گزر گئے۔ اس 100 سال کے عرصے میں آپ کو کوئی بھی ٹکڑا، کوئی بھی دھڑا، کوئی بھی فرقہ، چاہے وہ جماعت کے نام سے نکلے، طائفہ کے نام سے نکلے، گروہ کے نام سے نکلے، اس کی نسبت ابوبکر صدیق کے ساتھ کے نام کے ساتھ ہو، اس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوسرے صحابی خلیفہ ثانی بن خطاب سے اس کی نسبت ہو، عثمان غنی سے ہو، علی سے ہو، کسی سے کوئی بھی آپ کو عہد صحابہ میں کہیں بھی دور دور تک کوئی فرقہ، کوئی ٹکڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا اور اللہ کے کلام کے مخاطب رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو برتا عمل کیا۔ اس لیے سب سے پہلے اگر کوئی اللہ کے کلام اور نبی کی سنت پر جمنے والی جماعت ہے تو حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار بار ہوا۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرقہ واریت کی بات بیان فرمائی، مستقبل میں کیسے حالات ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ یہودی 71 فرقوں میں اور عیسائی 72 فرقوں میں اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں، جن کے فرقے یا جن کے ٹکڑے عقیدے کے اندر بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، جن کا عقیدہ ضائع ہو جائے گا، ایمان سلامت نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی جہنم میں جائیں گے اگر بغیر توبہ کیے مر جائیں گے۔ لیکن جن کے ایمان و عقیدے سلامت ہوں گے، انحرافات کا دائرہ عقیدے کے فساد تک نہیں پہنچے گا، ایمان کے فساد تک نہیں پہنچے گا، وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور اپنی سزاؤں کی جھیلنے کے بعد پھر جہنم سے نکالے بھی جائیں، کیونکہ یہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ کلھا فی النار، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں جن کے عقیدے، یہ فرقے، ان فرقوں میں سے جس کے عقیدے بھی خراب ہو چکے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن جن کا فساد، جن ٹکڑوں اور جن فرقوں کا انحراف عقیدے کے فساد تک نہیں ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن بہرحال وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ۔ تو کلھا فی النار الا واحدہ، آپ نے واحدہ فرمایا، ایک کا نام، ایک کا استثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جب سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے اسی وقت یہ بیان فرما دیا تھا کہ سنت کیا ہے، جماعت کیا ہے، اہل السنت کسے کہتے ہیں، اہل الجماعت کسے کہتے ہیں، اہل السنت والجماعت کا اصل مصداق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جماعت جنت میں جائے گی، جو ایک حصہ، ایک فرقہ جس کو ٹکڑا، یہاں پر بھی بات سمجھنے کی ہے کہ جو فرقے کی بات کی جاتی ہے، فرقے کا معنی کیا ہے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 جہنم میں اور 73واں جو ٹکڑا باقی بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ کون ہوں گے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ما انا علیہ، یا ہی ما انا مثل ما علیہ یوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پر چلیں گے جس پر آج میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، جس موقع پر، جس عقیدے پر، جس منہج پر، جس سلوک پر، عقیدے پر، عبادت پر جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے اعلی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو لوگ بالکل اسی طریقے پر چلیں گے
اسی مثل یعنی بالکل سیم کو مثل کہتے ہیں، جو بالکل اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ پہلے یہ واضح ہو جائے کہ بات لوگ کہتے ہیں کہ کیوں تم کہتے ہو یہ 72 فرقے ہیں اور یہ جنت میں جانے والا فرقہ نہیں ہے؟ یہ بھی فرقہ ہے بلا شبہ، ٹکڑے کے طور پر تو 73 میں سے ایک ٹکڑا یہ بنا، لیکن 72 کے جہنم میں جانے کے بعد ٹکڑا باقی بچا، اس لیے اس پر لفظی طور پر تو فرقے کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بتلاتی ہے کہ یہ الگ ہونے والا ٹکڑا ہی جماعت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلی جماعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت کے سب سے پہلے امام قدوہ، اور اس کے بعد بھی ترتیب ساری امت کے قدوہ ہیں، لیکن سب سے پہلے جماعت کہاں ہے؟ سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اور بھی دلیلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صاف فرما دیا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام چلتے ہیں، یہاں پر میں سنت ہے اور میرے صحابہ یہ جماعت ہے۔ اہل السنت کا مطلب میرا طریقہ، میری سنت، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ کرام، یہ آغاز ہے میرے بھائیوں، یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام قرآن کو امت کو پہنچا دیا، اپنی سنت بھی امت کو پہنچا دی، اور امت کی جماعت کی شناخت بھی بتلا دی۔ یہ جماعت ہے اور اسی جماعت کے مشن پر چلنے والے جماعت رہیں گے، اس مشن سے ہٹنے والے جماعت نہیں کہلائیں گے، گرچہ ان کی تعداد زیادہ ہو، ان کا حلقہ بڑا ہو، ان کا نام بہت زیادہ نمایاں ہو، ان کے حوالی اور ان کے سپورٹرز اور وغیرہ وغیرہ بہت بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا؟ 73 میں سے جو 72 جہنم میں جائیں گے، جو ایک بچے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ کون سا ہوگا؟ وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جماعت، یہ جماعت ہوگی۔ یہاں پر بھی جماعت کا مطلب بڑی تعداد نہیں ہے، یہ ادری نہیں ہے، بہت بڑا حلقہ نہیں ہے، جماعت اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت پر جمنے کی وجہ سے وہ جماعت ہے۔ اجتماعہم، اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی نے فرما دیا جماعت، تو اب جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو 73واں جنت میں جانے والا وہ بھی تو فرقہ ہے، تو آپ لوگ اس کو فرقوں سے باہر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا نام جماعت بتلایا ہے، اسی کا نام جماعت کہا ہے، اسی کو ما انا علیہ اليوم واصحابی کہا ہے، اس لیے ہم اس کو فرقے سے نکال رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرقہ اس بنیاد پر ہے کہ 72 جب الگ ہو گئے تو الگ تیسرا 73واں باقی بچا، اس لیے وہ بھی ٹکڑے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اسی حق پر رہنے کی وجہ سے وہ 73واں جماعت ہے، وہ 73واں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا وہ مقدس طائفہ ہے، اور اسی کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ بھی قیامت تک آئیں گے سب کے سب اسی جماعت کا حصہ ہوں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جماعت کیا ہے؟ جماعت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جماعت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جماعت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بتائیے میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کا آغاز ہے کہ نہیں آغاز ہے؟ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس جماعت میں سب سے اونچے مقام کے مالک حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جماعت سے مراد ابو بکر عمر ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا ابو بکر عمر کی تو وفات ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بات عبداللہ بن مبارک سے ہو رہی ہے اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 180-81 میں وفات پائے ہیں، یعنی یہ کافی بات کے ہیں۔ آپ سوچئے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا جماعت سے مراد ابو بکر عمر ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ ابو بکر عمر کی تو وفات ہو چکی ہے، تو انہوں نے فرمایا ان کی وفات ہو چکی ہے تو فلاں اور فلاں جماعت ہے، یعنی اور چند لوگوں کا نام لیا وہ جماعت ہے۔ اس نے کہا احتوال کرنے والے نے کہا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے 2-3 لوگوں کا نام لیا، اس کے بعد کے دور کے لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا سوال کرنے والے نے کہا ان کی بھی وفات ہو چکی ہے، تو انہوں نے اس وقت کے چوٹی کے امام اور عالم کا نام لیا جن کا نام محمد بن میمون مروزی ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 22 سال پہلے 168 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ اپنے وقت کے چوٹی کے امام، عالم، متبع سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سچے علمبردار تھے، کتاب و سنت اور سلف کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہنے والے یہ محمد بن میمون میرے بھائیوں مروزی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام لیا، کہا اگر یہ سب وفات پا چکے ہیں
تو یہ اکیلا آدمی جماعت ہے، اس لیے یہ اسی راستے پر چلتا ہے جس راستے پر نبی نے صحابہ کو چھوڑا. صحابہ کی جماعت کا جو منہج عقیدہ تھا اسی پر بعد والے چلتے رہے، اسی کے بعد اس کے بعد والے بھی اسی پر چلتے رہے، اور حضرت محمد بن میمون مروزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پر چلتے رہے. اس لیے یہ اکیلے جماعت ہیں. تو اس سے دو باتیں معلوم پڑی. ایک بات تو یہ معلوم پڑی کہ جماعت کا اصل میں جو اسلام میں تصور ہے وہ ہے حق پر جمع ہونا، حق پر ڈٹنا، حق پر قائم رہنا. مخالفین کم ہو یا زیادہ ہو، جو حق پر ڈٹے رہیں گے، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، جو اس پر ڈٹے رہیں گے وہی جماعت کہلائیں گے، چاہے ان کی تعداد بہت کم ہو، چاہے ان کی تعداد ایک کیوں نہ ہو. کیونکہ عبداللہ ابن البارق رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں محمد بن میمون اب مرضی کا نام لے کر کے کہا کہ اگر یہ سب وفات پا چکے ہیں بالترتیب صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تو اس دور میں محمد بن میمون مروزی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ یہ جماعت ہے. تو جماعت کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں یہ ہے کہ جماعت کی شروعات صحابہ کرام سے ہوتی ہے. نبی نے امت کو قرآن بھی پہنچایا، نبی نے امت کو سنت بھی پہنچائی، نبی نے امت کو جماعت کی شناخت بھی کر کے بتلا دی کہ جماعت کون ہے، اور یہی جماعت ہے، اس کے سوا کوئی جماعت نہیں. یہ بھی یاد رکھو اچھی طرح سے، کیونکہ جماعت اگر اور کوئی ہو سکتا تو 73 میں سے جو 72 طبقے ہوں گے ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے کسی کی تعداد کسی کی تعداد دوسرے کی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم زیادہ کو معیار نہیں بنایا. آپ نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی جماعت ہوگا، وہی جماعت کہلائے گا، اس کی تعداد کم ہو زیادہ ہو. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور اگر آپ تفصیلات میں جائیں تو آپ کو اس حوالے سے کوئی اختلاف ملے گا کہ نہیں اہل سنت والجماعت کے یہاں سارے لوگوں کا بھی متفقہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں. تو جماعت کے سلسلے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جان لینی چاہیے. اسلام کے اندر جو جماعت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت پر جمنے والے اسی پر اسی بات کو فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے انما سموا جماعہ، انہیں جماعت اس لیے کہا گیا ہے لاجتماعہم علی الحق، اس لیے کہ یہ لوگ حق پر جمے ہوئے ہیں، حق پر جمے ہوئے ہیں. حق پر جمے ہونا یہ جماعت ہے، یہ اجتماعیت ہے، اور اس پر نہ رہنا یہ فرقہ واریت ہے. اس سے جو بھی نکلے گا وہ فرقہ واریت ہے، جس میں تھوڑا انحراف ہو، زیادہ انحراف ہو، اس سے زیادہ انحراف ہو، عقیدہ ہی تباہ و برباد ہو چکا ہو، یہ سب کے سب جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، جماعت سے خارج ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اصول یہ ہے، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ یہی ہے جماعت. کیونکہ سب سے پہلا جو جماعت کہلانے کا مستحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور یہی معنی ہے میرے بھائیوں اہل السنت یعنی اہل سنت رسول، اور والجماعت کہتے ہیں تو میرے بھائیوں جماعت صحابہ کرام سب سے پہلے. اب اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ سب جماعت کہلائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جماعت کا صحیح معنی ہے. اس حوالے سے میرے بھائیوں حضرت عمرو بن میمون العودی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں، اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں. بات دیکھیں، واقعہ دیکھیں کتنا سنجیدہ ہے، کتنا نازک ہے، اور یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اسلام میں جماعت کا صحیح تصور کیا ہے، صحیح تصور کیا ہے. اور یہی وہ جماعت صحابہ ہے میرے بھائیوں جن کے صفاتی نام اللہ کے نبی نے بتلائے. صفاتی نام یہ سنت والے ہیں اس لیے اہل سنت کہلاتے ہیں، اسی سنت پر ڈٹے ہوئے ہیں اس لیے جماعت کہلاتے ہیں. نبی کے فرمان حدیث رسول پر چلتے ہیں، آپ کے اقوال و فرمودات پر چلتے ہیں، آپ کے عمل و سلوک پر چلتے ہیں، اس لیے وہ اہل الحدیث کہلاتے ہیں، اصحاب الحدیث کہلاتے ہیں. صحابی رسول کو صاحب حدیث بھی کہا جاتا ہے. متعدد دلائل موجود ہیں اس حوالے سے. تو چاہے آپ اہل السنت والجماعت کہہ لیں، چاہے آپ الجماعت کہہ لیں، چاہے آپ اہل الحدیث کہہ لیں، چاہے آپ فرقہ ناجیہ کہہ لیں، چاہے آپ طالب منصورہ کہہ لیں، اور چاہے آپ غربا کہہ لیں. غربا میرے بھائیوں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کو اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں. غربا کا مطلب بھی کیا ہے؟ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین سے دور ہوں گے، لیکن چند لوگ، چھوٹی سی تعداد ہوگی جو حق پر ڈٹی رہے گی، وہ لوگوں کی نگاہوں میں اجنبی ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی غربا یعنی اجنبی کہا ہے.
اور یہ معاملہ پھر لوٹ کر کے قرب قیامت پھر اسی حالت پر آ جائے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے ایک دور ایسا آئے گا سنتوں سے لوگ برگشتہ ہو جائیں گے, سنتوں سے دوری اختیار کریں گے, بدعات, ہوائے نفس, خواہشات نفسانی کے مطابق متعدد باتیں, عقیدے کی, عمل کی, سلوک کی, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جسے لوگ کیا کریں گے, جسے لوگ دنیا کے اندر کثرت سے کریں گے. صورتحال یہ ہو جائے گی کہ اس بدعت میں سے, اس غلط میں سے, اس باطل میں سے اگر کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے گا تو لوگ تانا دیتے پھریں گے اور کہیں گے طریقت سننا, یہ دیکھو سنت کو چھوڑا جا رہا ہے. یعنی سنت سے لوگ برگشتہ ہو کر کے لوگ منمانی کام کریں گے, بدعات و خرافات پر چلیں گے, منمانی خواہشات نفسانی کی غلامی کریں گے, لیکن اس کا چلن اتنا عام ہو جائے گا, اتنا زیادہ عام ہو جائے گا, اسی کی کثرت ہو جائے گی, اسی پر چلنے والوں کی کثرت ہو جائے گی. وہی لوگ بڑی تعداد میں ہو جائیں گے جو چند لوگ, تھوڑے لوگ اس بدعت کو, خرافات کو نہیں کریں گے, لیکن سنت اور صحابہ کے طریقے پر ڈٹے رہیں گے. ان لوگوں کو تانا دیا جائے گا, یہ دیکھو یہ لوگ سنت چھوڑ رہے ہیں, یہ دیکھو یہ لوگ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. تو قالوا طریقت السنہ, لوگ کہیں گے کہ سنت کو چھوڑا جا رہا ہے, حالانکہ وہ سنت نہیں, وہ بدعت ہے میرے بھائیوں, خرافات ہے, منمانی ہے, ہوائے نفس ہے, اور اس کو چھوڑنا ہی واجب ہے. سنت رسول پر ڈٹے رہنا ہی واجب ہے, اور سنت رسول پر ڈٹے رہنا ہی جماعت ہے. سنت پر جمے رہنا ہی اجتماعیت ہے, اور سنت اور کتاب و سنت پر جمے رہنے والوں بھی کو جماعت کہا جاتا ہے. یہ جماعت ہے, اصل جماعت یہی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں عمرو بن میمون کی بات کر رہا تھا رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں حضرت معاذ کے ساتھ میں ہو گیا, آپ سے علم حاصل کرتا رہا زندگی بھر, میرا تعلق ان سے یمن میں ہوا, اور اس کے بعد سلسلہ قائم رہا یہاں تک کہ وہ ملک شام چلے گئے, ملک شام میں بھی چلا گیا, ان سے علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ جب تک ان کی وفات نہیں ہوگی, میں نے ہو گئی تب تک میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. جب ان کی وفات ہو گئی اور ان کو ملک شام میں دفنا دیا گیا, تو ان کی وفات کے بعد پھر میں نے عبداللہ بن مسعود جو افقہ الناس, جو امت کے بڑے فقہا میں سے ہیں, میں نے ان کا ساتھ پکڑا, ان کو استاد بنا لیا, ان سے علم حاصل کرنے لگا. کہتے ہیں ان سے علم حاصل کر رہا تھا, علم حاصل کرتے کرتے ایک دن کا معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمیں فرمایا, اے لوگوں اجتماعیت کو لازم پکڑو, اجتماعیت کو لازم پکڑو, جماعت کو لازم پکڑو, جماعت سے الگ تھلگ مت ہو, کیونکہ جماعت یہی رحمت ہے, اور فرقہ ہو جانا, الگ تھلگ ہو جانا, کٹ جانا اس سے, یہی کیا ہے, یہی عذاب ہے. یہ بات بیان فرمائی. کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی موقع آیا, ان کے طرز میں یہ بات ہونے لگی. انہوں نے کہا, اے لوگوں مستقبل میں ایسے ایسے حالات آئیں گے, ایسے ایسے عمرہ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے, جو نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھیں گے. جب ایسا وقت کسی کے زمانے میں آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھ لے, اپنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لے, اور جب تاخیر سے ان کی نماز ہو, ان عمرہ کی نماز ہو, ان ذمہ داروں کی, حکمرانوں کی نماز ہو, لیٹ کر کے موت یعنی مار ڈال کر کے جب نماز پڑھے تو تم ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو. پہلے والی تمہاری نماز جو ٹائم پر تم نے پڑھی ہے وہ تمہاری فرض ہو جائے گی, اور ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا تو تمہاری نفل ہو جائے گی, لیکن بغاوت مت کرنا, الگ تھلگ مت ہونا ان سے. یہ بات بیان فرمائی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ عمرو بن میمون خاص شاگرد تھے, انہوں نے کہا, ما ادری ما تحدثون یا اصحاب رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کے صحابہ, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں. ابن مسعود نے فرمایا, کیا مسئلہ ہے, کیا تمہیں پیچیدگی پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا, مجھے یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں جماعت کو لازم پکڑو, فرقہ بندی سے دوری اختیار کرو, کیونکہ جماعت کی رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے عمرہ پیدا ہو جائیں گے جو نماز کو ضائع کریں گے, تو تم ان سے الگ ہو کر کے اپنے ٹائم پر نماز پڑھ لینا, اور جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا. پہلے والی فرض ہو جائے گی, ان کے ساتھ والی سنت نفل ہو جائے گی. یہ کیا بات ہو گئی. اجتماعیت اگر ہونی چاہیے, اجتماعیت ہی اگر ہے تو ہمیں اپنے امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے, لیٹ بھی پڑھے تب بھی ہمیں الگ ہو کر کے نماز ٹائم پر نہیں پڑھنی چاہیے. یہ انہوں نے سمجھا, یہ انہوں نے سمجھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی پیچیدگی بیان کی گئی. یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا, عمرو بن میمون میں سمجھتا تھا کہ تم مدینے کے یعنی شہر کے سب سے فقیہ اور سمجھدار آدمی ہو, لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ تم بات سمجھ نہیں سکے. یاد رکھو, ان جمہور الناس خالف الجماعہ, ان جمہور الناس خالف الجماعہ, لوگوں کی بڑی تعداد جماعت کی مخالفت کر رہی ہے. لوگوں کی جمہور کسے کہتے ہیں, میکسیمم, بڑی تعداد, بڑی گیدرنگ جو ہوتی, لوگوں کی اکثریت یعنی بڑی تعداد خالف الجماعہ, انہوں نے جماعت کی مخالفت کی ہے.
जमात सुन्नत पर चलने का नाम है। और सुन्नत ये है कि नमाज को वक्त से जाया न किया जाए, उसके वक्त से न फेरा जाए, उसके वक्त में पढ़ा जाए, उसे कज़ा न किया जाए। लेकिन अब ये सारे लोग इस सुन्नत से हट रहे हैं, तो जमात से हट रहे हैं। याद रखो, जमात का माना ये नहीं है कि पूरी बड़ी तादाद के साथ रहा जाए, चाहे वो हक पर रहे चाहे वो बातिल पर रहे। ये जमात नहीं है। अल जमाअतु मा वाफ़क़ा ताअतल्लाह व इन कुन्त वहदक, अल जमाअतु मा वाफ़क़ल हक़्क़ व लौ कुन्त वहदक। जमात वो है, जमात ये है, जमात का सही माना बतलाया इब्न मसूद ने कहा, जमात ये है कि आदमी हक की मुखालफत न करे बल्कि मुवाफ़क़त करे। वक्त पर नमाज पढ़ना हक है, लोग बड़ी तादाद में उसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो जमात नहीं हो सकते। चंद लोग 2 4 6 चाहे तुम अकेले क्यों ना हो, अगर तुम सांप को छोड़ करके वक्त पर नमाज पढ़ लेते हो तो हक पर हो, और हक पर होने की वजह से तुम जमात हो, चाहे तुम अकेले भी क्यों ना हो। तो जमात का माना यही है इस्लाम के अंदर कि जो अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करे, चाहे अमल करने वाला एक आदमी क्यों ना हो, बहुत थोड़े क्यों ना हो, हत्ता कि वो थोड़े होते होते कोई एक आदमी अकेला भी अगर हक पर चल रहा है तो वो जमात कहलाएगा। इसलिए कि जमात भीड़ भाड़ का नाम नहीं है, जमात बड़ी तादाद का नाम नहीं है, बल्कि जमात नाम है किसका? हक पर जमा होने का, हक पर इज्तिमाइयत का नाम जमात है। जो हक पर न डटे वो फिरका है, वो फिरका है, चाहे वो छोटी तादाद में हो बड़ी तादाद में हो। इसलिए उम्मत के अकीदे के मुतखस्सिसीन का कहना यह है कि जमात हकीकत में दुनिया में एक ही है, उसके सिवा सब फिरका है। जो भी इस रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह की किताब नबी की सुन्नत सहाबा के तरीके पर डटे हुए हैं, उसी पर पकड़े, उसी को पकड़े हुए हैं, उसी पर मेरे भाइयों पूरे तौर पर लगे हुए हैं। दुनिया उनकी मुखालफत करे, कुछ भी करे, लेकिन वो सुन्नत को छोड़ना नहीं चाहते। वही हक पर है, वही जमात है। जो इस पर नहीं है वो फिरका है। इसीलिए जमात का जो इस्तेमाल चल रहा है, सही मानों में ये इस्तेमाल नहीं है, सही मानों में ये इस्तेमाल नहीं है, बल्कि इसका सही इस्तेमाल अगर करना है तो फिरका कहना चाहिए। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लामा रबी बिन हादी बिन उमर अल-मदखली जो सऊदी अरब की चोटी के मतलब सुन्नत के इमाम कहलाते हैं, उनकी एक किताब है 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसका नाम भी यही है समझाने के लिए। कहते इस्लाम के अंदर जमाअतुन वाहिदतुन ला जमाअत व सिरातुन वाहिदुन ला अशरात। कहते जमात एक है, 10 जमातें नहीं है। एक जमात है, बहुत सारी जमातें नहीं हो सकती। जमात एक ही है, उसके सिवा जितने हैं सबके सब फिरका है, उनको जमात नहीं। जैसे आपको ये बताऊं मैं, जैसे इस्लाम का मसला है, अब इस्लाम के आने के बाद दुनिया में कोई भी दीन सच्चा नहीं। सच्चा दीन सिर्फ और सिर्फ क्या है? इस्लाम है। इसीलिए दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को ही कहा जा सकता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, अल्लाह तबारक व तआला के। इसलिए अब हम लोग कहते हैं ना, यहूदियों का दीन, ईसाइयों का दीन, मजूसियों का दीन और फलां का दीन, सही मानों में इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। दीन का लफ्ज सिर्फ इस्लाम के साथ इस्तेमाल हो सकता है बस, क्योंकि इस्लाम ही दीन है सच्चा। बाकी सारे दीन क्या हो चुके हैं? बातिल हो चुके हैं। उनको मजहब कहा जाए, उनको इस्म कहा जाए, उनको और कोई नाम दिया जाए, लेकिन दीन का जो लफ्ज है वो इस्लाम का लफ्ज है। दीन के माने अकीदा बनाने के होते हैं, दीन के माने अल्लाह तबारक व तआला से वाबस्तगी के होते हैं, दीन के माने अल्लाह की रिजा के लिए इस अकीदे को अपनाने के होते हैं। इसलिए दीन का लफ्ज इस्लाम के सिवा किसी और धर्म के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता सही माने के एतबार से। ऐसे ही जमात का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं हक परस्तों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका इस्तेमाल देखा जाए तो मनमानी है। अब जब जमाते सहाबा है, जमाते सहाबा पर चलने वालों को अल्लाह के नबी ने जमात कहा है, तो फिर आखिर ये नई नई जमातें क्यों बनाई गई? इन जमातों के बनने के पीछे राज क्या है? कोई शख्सियत की तरफ मंसूब है, कोई दूसरी शख्सियत की तरफ, कोई तीसरी शख्सियत की तरफ, कोई इतने 100 साल के बाद, कोई इतने 100 साल के बाद। आप देख लीजिए मेरे भाइयों, शियों को आप देख लीजिए, राफिजियों को आप देख लीजिए, खारजियों को आप देख लीजिए, सब सारे जितने भी फिरके हैं, इन सब के साथ शख्सियतों के नाम लगे हुए हैं। और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको ये बहुत सारे फिरके मजीद दिखाई देंगे। ये कब्र परस्तों का फिरका है, ये सूफियों का फिरका है, और ये शख्सियतों के नाम पर उम्मत को बांटने का नाम है, अंधी तकलीफ करने वालों का नाम है। ये सब के सब हकीकत में फिरका है, चाहे उनके नाम के साथ जमात लगा हो, फलानी जमात फलानी जमात फलानी जमात।
آپ نے دیکھ لیا کہ جماعت اسلام میں صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ جماعت چاہے ان کی تعداد کم ہو زیادہ ہو، اس کا ایک آدمی یہاں رہتا ہو، دوسرا آدمی دوسرے ملک میں رہتا ہو، تیسرا آدمی تیسرے ملک میں رہتا ہو، دنیا میں کہیں بھی دو چار رہتے ہو، حق پر جو کتاب و سنت کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسی پر جمے ہوئے ہیں، وہی جماعت ہے، چاہے وہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چاہے وہ بکھرے ہوئے ہو یا ایک ساتھ میں ہو، وہی جماعت ہے۔ ان کے علاوہ کتنی بھی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو جائیں، کسی بھی نام سے اکٹھا ہو جائیں، کسی بھی شخصیت پر، کسی بھی تھیم پر، کسی بھی نظریے پر، اگر وہ کتاب و سنت و صحابہ کے راستے پر نہیں چلتے تو ایسی صورت میں وہ جماعت نہیں کہلا سکتی۔ اس لیے جماعت ایک ہے، جتنے بھی نئے نام سے کوئی جماعت بنائی جاتی ہے، یہ سب فرقے ہیں میرے بھائیوں، فرقے ہیں۔ اس لیے یاد رہے جماعت کا اصل میں جو اسلام میں تصور ہے وہ یہی تصور ہے، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہی خلاصہ ہے، حضرات صحابہ کرام کا یہی خلاصہ ہے، اور آپ جا کر کے دیکھیں اگر تفصیلات میں تو آپ کو امت کے چیدہ علماء ائمہ کی تحریروں میں، ان کی تصریحات میں آپ کو کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ آپ چاہے دیگر ائمہ کرام کو شروع سے لے کر کے ائمہ محدثین سے آپ پڑھتے چلے جائیں، یا اور آگے بڑھ کر کے ائمہ فقہ ہیں یا ائمہ فقہ میں ائمہ اربعہ ہو، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ جماعت سے مراد جماعت صحابہ کرام ہے، اور جو ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلیں گے وہی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کے کوئی شخصیت کے نام پر کوئی فرقہ بن جائے، کوئی کسی نظریے کی بنیاد پر فرقہ بن جائے، کوئی کسی ریئیکشن میں کوئی فرقہ بن جائے، تو ایسی صورت میں اس کو جماعت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے وطن عزیز ہندوستان پاکستان کے اندر یا اور اطراف میں یا دنیا کے گوشے میں جتنی بھی دھڑے آپ کو دکھائی دیتے ہیں جن کے نام کے ساتھ جماعت لگا ہوا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ جماعت دیوبند ہو، یا جماعت بریلوی ہو، یا جماعت قادیانی ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، مطلب اعلیٰ حضرت قیاس، آپ کسی کو بھی آپ لے لیں، پرکھنے کا ضابطہ یہی ہے کہ کیا ان کا عقیدہ اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، ان کا منہج کتاب اللہ سنت رسول صحابہ کا ہے کہ نہیں، ان کے عقائد عبادات اور اعمال سلوک کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ اصول اور ضابطہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور سب کو میرے بھائیوں بہت زیادہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے عقیدے، ان کے مناہج، ان کے اعمال، ان کے عبادات واقعی اللہ کی کتاب نبی کے سنت صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہی اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہم مختلف پیمانے بنا لیں اور اپنے پیمانے کے مطابق سمجھیں کہ ہم ہی جماعت ہیں، ہم ہی جماعت ہیں، تو میرے بھائیوں یہ تو نفس پرستی والی بات ہو جائے گی۔ اصل یہی پیمانہ ہے، اعلیٰ مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو بالکل اسی طریقے پر چلیں گے جو جس طریقے پر آج میں وہ میرے صحابہ کرام ہیں، وہی جماعت کہلائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو سمجھایا تھا، اور بات میں بھی بتا دوں کہ جماعت کا یہ اصل، یعنی جماعت جو حق پر چلنے کی، قرآن سنت صحابہ، اس اعتبار سے جماعت کا یہی معنی ہے۔ ورنہ جماعت کے اور دوسرے اطلاقات بھی ہیں، مسلمانوں کی جماعت جہاں اسلامی نظام ہو اور ایک حاکم ہو، خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، اور اس کے تحت پوری رعایا چلتی ہو، وہی مسلمانوں کی جماعت کہلاتی ہے۔ ورنہ ایسے ہی سفر کے اندر کہیں دو چار لوگ سفر کر رہے ہوں اور ان کا ایک ذمہ دار بنا لیا جائے تو وہ ایک ذمہ دار ہوگا، بقیہ لوگ اس کی جماعت کہلائیں گے۔ اس طرح سے جماعت کے اور بہت سارے اطلاقات ہیں۔ ایسے ہی اہل علم کی جماعت ہے، یا اسلامی نظام کے اندر جو ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، جو مختلف مسائل کے فیصلے کرتے ہیں، وہ بھی جماعت کہلاتے ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے اسلام کی اساس اور بنیاد قرآن سنت نبی نے دیا، تو قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت جو صحابہ کرام کی ہے، اس کی بھی شناخت اور پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے اسی نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک جماعت کہلائیں گے۔ اس کے نقش قدم سے ہٹ جائے اگر کوئی، تو کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نام سے ہو، کتنا بھی مشہور ہو، معروف ہو، دنیا میں چرچے اس کے ہو، وہ اللہ کی کلام نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق جماعت کہلانے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ حقیقت وہ فرق ہے، فرق، اور اپنی صحت اور انحراف کے اعتبار سے ان کے اوپر میرے بھائیوں حکم صادر ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے میرے بھائیوں۔ تو جماعت کی بڑی اہمیت اس معنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جب بشارت دی تو آپ نے جماعت صحابہ کا تذکرہ کر دیا، جماعت صحابہ کا تذکرہ کر دیا۔ اب ہم سب کو چاہیے کتنا بھی پیچھے پیدا ہو، ہمیں گھوم کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کے نبی کی سنت کے بعد وہ صحابہ کی جماعت جو تھی، ان کا عقیدہ، ان کا مشن، ان کا عمل، ان کا سلوک، ان کا کردار کیا تھا۔ یہی ہمارا اسوہ ہے، یہی ہمارا میرے بھائی نمونہ ہے۔ اس لیے بات یاد رہے
وہ جماعت صحابہ، انہیں کو جماعت حقہ کہا جاتا ہے، جو عاملین سنت کا پہلا طبقہ ہے، عاملین حدیث کا پہلا طبقہ ہے حضرات صحابہ کرام کا۔ اس لیے ہمیں اسی سے وابستہ ہونا ہے، اسی سے وابستہ ہونا ہے، اور اسی بنیاد پر اہل سنت کہا جاتا ہے، اسی بنیاد پر اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اسی بنیاد پر ناصر الحدیث کہا جاتا ہے، اسی بنیاد پر سارے صفاتی نام جو ملتے ہیں ہمیں ہماری کتابوں کے اندر، اس کتاب و سنت کے علاوہ امت کے اسلاف کی تحریروں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر، سیرت کے اندر، وہ اسی اعتبار سے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ جماعت حق ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اور اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ قرآن سنت صحابہ، قرآن سنت صحابہ کا نام، یہ آخری بات ہے، قرآن سنت صحابہ کا نام سارے فرقے لیتے ہیں، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہوگا جو قرآن سنت کا نام نہ لیتا ہو، قرآن کا نام نہ لے، سنت کا نام نہ لے، صحابہ کا نام نہ لے، سلف کا راستہ استعمال کرے۔ یاد رکھو، اس نام سے بھی کچھ نہیں ہوگا، حقیقت میں اس راستے پر چلنے والی جماعت جو جماعت صحابہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے جیسے جماعت کا کی شناخت موجود ہے، ایسے ہی جماعت کا نام بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر اسلام کے نہ جانے کتنی شکلیں بن چکی ہیں، نہ جانے کتنے فرقے، نہ جانے کتنے ٹکڑے، نہ جانے کتنے نظریات بن چکے ہیں، سب کے سب اسلام کا نام، سب کے سب قرآن کا نام، سب کے سب سنت کا نام، سب کے سب صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ تو کیا ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے، کیسے فرق ہوگا؟ فرق کرنے کے لیے ہمیں اپنے نام کا امتیاز کرنا ہوگا، نام معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ جماعت ہے، سچی جماعت جن کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس پر اس معنی میں صحیح میں چلنے والی جو جماعت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ جماعت میرے بھائیوں اہل الحدیث کی جماعت۔ اہل الحدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاہرون۔ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ وہ جو صحابہ کا طریقہ بتلایا، صحابہ کی جماعت، انہی کے نقش قدم پر ایک جماعت قیامت تک رہے گی، چاہے کم ہو یا زیادہ، لیکن رہے گی۔ دنیا کی مخالفت کرنے والے ان کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکے گی، کوئی ان کا بگاڑ نہیں سکے گا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وقتی طور پر تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ان کا کوئی نام و نشان مٹا دے، ان کا وجود ختم کر دے، انہیں پورے طور پر ناپید کر دے، ایسا کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکے گی۔ اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، تشریح حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام علی بن مدینی، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ جماعت جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی، اگر یہ اہل الحدیث کی جماعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ دنیا کی کون سی جماعت ہے۔ اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ دنیا میں اور کون سی جماعت ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور کسی غلط پروپیگنڈے کے آپ کے اوپر کان نہ دھریں، کیونکہ آج نئے دور کے اندر بڑے بڑے کتنے بھی لوگ نکالتے رہتے ہیں صبح شام، یہ بھی ایک نظریہ لوگ بناتے ہیں، قرآن سنت پر چلنا ضروری ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے نام بتایا جائے۔ میرے بھائیوں، جب آپ قرآن و سنت پہ چلتے ہیں تو قرآن و سنت پر چلنے والوں کا نام کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نام ہے وہی آپ کا نام رکھنے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ جب آپ قرآن و سنت پر چلتے ہی ہیں، صحابہ کے طریقے پر یقیناً چلتے ہیں، پھر آپ کو نام سے گھبراہٹ کس بات کی ہے میرے بھائی؟ کس بات سے گھبراہٹ ہے؟ کیوں اگر اپنا نام کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ اور میں اسی موقع پر عام طور پر کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ دنیا کے جتنے فرقے ہیں، وہ سارے کے سارے باطل فرقے اپنا نام لے کر کے اپنی ایکٹیویٹیز بدلاتے ہیں۔ کوئی نام نہیں چھپاتا، مجھے بتاؤ کوئی باطل فرقہ اپنا نام چھپاتا ہو؟ کوئی فرقہ اپنا نام نہیں چھپاتا، سب نام کے ساتھ، بینر کے ساتھ دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ اور تم صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، قرآن پر، سنت پر، صحابہ کے طریقے پر جماعت صحابہ کے ساتھ جڑنے والے ہو، اپنا نام چھپانا چاہتے ہو؟ اپنا نام چھپا کر کے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حق اپنا نام چھپائے اور باطل اپنے نام کو پروپیگنڈا کرے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اور اتنی اس سے اچھی نسبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کسی امتی کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی کسی امتی کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی کسی امام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر فرقہ اپنے شخص کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہماری نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہماری نسبت اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ ہے، ہماری نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم دنیا کی سب سے اچھی نسبت رکھنے والے ہیں اور اس کو چھپانے کی بات کرتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہو میرے بھائیوں؟ حق والے ہو، حق نام کے ساتھ دنیا میں آؤ، ورنہ ہر دعویٰ کرنے والا کہ ہم قرآن سنت صحابہ پر چلنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ بھی جڑ جائے گا، وہ حق نام نہیں جانے گا تو حق راستہ بھی نہیں جان سکے گا، حقیقی جماعت بھی نہیں پہچان کر پائے گا۔ تو کسی بھی جماعت جو بھی دعویٰ کرے گی قرآن سنت صحابہ، ان کے ساتھ جڑ کر کے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو برباد کرنے گا۔
اس لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ حق پر حق کے اصولوں کے ساتھ جماعت حقہ کو پہچانے کی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شناخت کر دی، پہچان کر دی اور انہیں اسی جماعت کو آئیڈیل بنا دیا. اسی جماعت آئیڈیل کے ساتھ ساتھ ہم سب کو چلتے رہنا ہے اور ہم چلنے والے ہیں تو ہمیں اس نام کا بھی اظہار کرنے میں کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. شان کے ساتھ میرے بھائیوں آپ واضح کریں کہ ہم اہل حدیث ہیں. اس لیے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم صوفی نہیں ہیں، ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہیں، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم مجاور نہیں ہیں وغیرہ. ہم اہل حدیث ہیں اس لیے کہ ہم فلاں 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 نہیں ہیں، اس لیے اہل حدیث ہیں. ورنہ ہر آدمی دعویٰ کرے گا قرآن سنت کا تو آپ مٹ جاؤ گے، چھپ جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے اسی بھیڑ کے اندر اور آپ کی حق جماعت میرے بھائیوں کھو کر کے رہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کو جماعت کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ ابن مسعود کی روایت رہ گئی، انہوں نے فرمایا علیکم بالجماعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ، جماعت سے ٹکڑا ہونے کی کوشش مت کرو، بچو اس سے، ٹکڑا نہیں ہونا ہے. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جماعت کی رحمت ہے، جماعت کی رحمت ہے. اور فرقہ بندی یعنی جماعت، حق جماعت سے الگ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. جو من احب بحبوحۃ الجنہ، جو جنت کے گرین جگہ میں، بیچ والی جگہ میں داخل ہونا چاہتا ہو، فلیلزم الجماعہ، اسے چاہیے کہ وہ جماعت لازم بنے. جماعت صحابہ، اسی پر چلے صحابہ کے بعد تابعین، اسی پر چلے تبع تابعین، اسی پر چلتے رہے بہت سارے ائمہ محدثین، آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو اللہ کو، ہم کو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی، اللہ کو شکر ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے سارے فرقوں سے الگ کر الحمدللہ جماعت حق کا کتاب و سنت صحابہ کے طریقے پر چلنے والی جماعت، جس کو اہل سنت، اہل الجماعت، ما اہل علیہ و اصحابہ اور اہل الحدیث کہے جانے کا شرف حاصل ہے. ہمیں اللہ نے ان میں سے ہونے کا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ